السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مثال ان کی جیسے مثال اس کی جس نے جلائی آگ، پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا، لے گیا اللہ نور ان کا، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھ پاتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اچھا، ان آیات میں آپ لوگ کو میں بتاتی جاتی ہوں کہ منافقین کا ہی ذکر ہے، تو ان آیات میں بھی منافقین کی ہی بات کی جا رہی ہے، اور ایک مثال سامنے رکھ کے ان کی بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مثال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں۔ ان منافقین کا ذکر ہے جو ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود اپنی منافقت پر اٹل تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، سب جانتے تھے، بلکہ اسلام کو دل سے قبول کرنے کے بجائے صرف زبان جمع خرچ میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اب مثال کیا دی جا رہی ہے؟ جیسے ایک شخص ہے جو کسی جنگل یا ویرانے میں ہے یا کسی صحرا میں ہے، اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ آگ جلاتا ہے، اور آگ نے تمام ماحول کو روشن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو آگ جلائی تھی اس نے، وہ بجھ گئی۔ وہ اللہ کے حکم سے بجھ گئی یا اللہ تعالیٰ نے بجھا دی، جس کے نتیجے میں پھر اندھیرا ہو گیا۔ یا یوں سمجھیے کہ آگ جلانے والے یعنی ہدایت کی روشنی پھیلانے والے تو ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت، جس وقت کا یہ ذکر ہے، تو اس وقت تو جو تمام عرب جو تھے وہ جہالت میں مبتلا تھے، اور حق کی کوئی روشنی ان تک نہیں پہنچی تھی۔ تو اس وقت جہالت کی تاریکی میں اسلام کی روشنی پیدا کی حضور نے، نور ہدایت پیدا کیا، اور اس نور نے ماحول کو منور بھی کر دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے ہر طرف کفر تھا، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، مطلب لوگ اپنے حساب سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کوئی کسی طرح زندگی گزار رہا تھا، کوئی کسی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ حد درج جہالت تھی، حد درج جہالت تھی، مطلب کہ کس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں اس وقت لوگوں میں۔ لیکن حضور نے جب دعوت اسلام دی تو اس کے نتیجے میں اسلام کا نور پھیلا، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ کی اکثریت نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ دیکھیے، ہدایت کی روشنی، اور قرآن شریف میں بھی ہے نا کہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے ہیں، تو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی تو سب کے لیے ہی یکساں تھی۔ اور اگر مدینے کے یہودی یہ چاہتے کہ اس ہدایت کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھائیں تو وہ بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کے دلوں میں کیونکہ شروع سے ایک بغض تھا، عناد تھا، اور ایک ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، وہ ان کا ایک حسد تھا ان کو، تو وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان سے وہ روشنی ہی چھین لی، اور وہ تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے۔ دیکھیے، ایک تو اندھیرا وہ ہے کہ جو اندھیرا ہے بس، اور اس کی رفتہ رفتہ آپ کی آنکھوں کو عادت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کو اتنا سجائی دے کہ آپ کچھ ٹٹول کے یا کچھ کر کے کوئی اپنے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اندھیرا کون سا ہے؟ وہ اندھیرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تمام ماحول کو منور کر دے، اور پھر اچانک ہی وہ جو روشنی ہے اور جو نور ہے
وہ اچک لیا جائے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی کام کے قابل نہیں رہتا آدمی. آپ ہم لوگ کے گھروں میں ہی دیکھ لیجیے، جن کے گھر میں اب تو سب کے گھر میں یو پی ایس اور سب کچھ ہے، تو اب تو یہ نہیں ہے. لیکن جب پہلے کبھی لائٹ چلی جاتی تھی، اچانک ہی لائٹ گئی، لگتا تھا بس سب اندھیرا، کچھ نہیں نظر آ رہا. اچھا، پھر یہ ہوا کہ نبی کریم کی دعوت اسلام اور ہدایت کو، نور کو جب ان سے سلب کر لیا گیا، یعنی ان سے چھین لیا گیا، تو ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا اور وہ کچھ دیکھ نہیں پائیں گے. کیونکہ وہ ہدایت کی روشنی، جو شخص ہدایت پانا نہیں چاہتا، جو اس ہدایت کی روشنی میں رہنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہدایت کا مطلب ہے روشنی، اور گمراہی کا مطلب ہے اندھیرا. کہ ہدایت کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہدایت پالی وہ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو. اور جس نے اندھیرا اپنے لیے، اندھیرے کا انتخاب کیا، تو اس کے لیے دنیا بھی اندھیرا اور آخرت بھی اندھیرا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس نور کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، ہدایت کے نور کا، تو اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں کو، دلوں کو، دماغ کو اس نور سے منور کرتے ہیں. آمین ثم آمین. اچھا، آیت نمبر 18 میں ہم دیکھیں اگر، تو ان کی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوٹنے والے نہیں. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی آیت میں بھی مثال تھی اور اس آیت میں بھی مثال ہے. دیکھیے، جب کوئی بات نہیں سنتا تو ہم یہ کہتے ہیں تم تو بہرے ہو. تو ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو حق کی دعوت دی گئی. بہرے ان کو کس معنی میں کہا گیا؟ کہ ان کو جو حق کی دعوت دی جا رہی تھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، حق کو سننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے. اگر سن بھی لیں تو عمل کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے ان کو بہرے کہا گیا. اب دوسری بات آتی ہے گونگے. اب گونگے کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، انسان میں اگر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، تو وہ بات کر کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے راستے تلاش کر لیتا ہے. مگر یہ لوگ دل کی بات تو ظاہر کرتے نہیں تھے، کیونکہ دل میں تو ان کے کفر اور نفاق تھا، منافقت تھی نا ان کے دلوں میں. تو زبان سے تو وہ کچھ ایسے کلمات ادا ہی نہیں کرتے تھے نا. اس لیے ان کی مثال گونگوں کے جیسے دی گئی کہ وہ گونگے ہیں، کیونکہ حق سننے کے ساتھ ساتھ حق بات کہنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے. جو حق کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ گونگا ہے. اللہ کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور قرآن پاک کو آخری کتاب ماننا. ٹھیک ہے، یہ حق ہے اور حق پہ ہی چلنا ہے. اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ حق ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ یہ اندھے ہیں. اور اندھے کس اعتبار سے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح طور پر ظاہر کر دیے تھے، اور ان کو اس بات کا یقین بھی تھا، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، جن کا وہ شدت سے انتظار بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ حضرت محمد کو بحیثیت نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنا جانتے تھے، ان کو اتنا پتہ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ ان کے دلوں میں تو بغض تھا، حسد تھا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے تمام دلائل، حقائق ان کے سامنے تھے، مگر یہ اندھے بنے ہوئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد کہا گیا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ اپنی منافقت کے ساتھ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. یعنی ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا نا، ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اچھا، آج میں نے 2 ہی آیتوں کا خلاصہ کیا ہے اور تفسیر کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں چھٹی، میری بھی اور آپ کی بھی، اور انشاءاللہ منڈے کو پھر میں نیا سبق آپ لوگوں کو بھیجوں گی.
ان کی آیات پر ضرور غور کیا کیجیے، ہر آیت کے معنی پہ ضرور غور کیا کیجیے، بہت ساری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا کیجیے کہ ہم ان آیت میں کہیں فٹ تو نہیں آ رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیا کریں قرآن پاک کی روشنی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور پاکستان کی استحکام و سلامتی کے لیے سب بہت دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام و سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو ترقی دے رب العالمین۔ اندر باہر جتنے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں ہمارے اوپر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نماز کی پابندی عطا فرمائے اور ہمارے نسلوں تک ہمارے ایمان کو منتقل کرے، اور ہماری نسل در نسل جو ہے وہ بہترین ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دجال، یاجوج ماجوج اور شیطان کے شر اور فتنے سے ہم سب کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔